بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ فکریہ۔ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا رواج کچھ عرصہ سے مسلسل چلا آ رہا ہے۔ چونکہ عہد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اور قرون اولیٰ میں سے اس عید کا کوئی پتہ نشان نہیں ملتا، اس لیے اکابر علماء حق ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ دن منانے کی رسم ہم میں عیسائیوں اور ہندوؤں سے آئی ہے۔ تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ملتی، لہٰذا اس رسم کی حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کا اصل کام یہ ہے کہ وہ ان رسمی مظاہروں کے بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہوں، اور ایک دن میں عید میلاد منا کر فارغ ہو جانے کے بجائے اپنی پوری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سانچے میں ڈالنے کی فکر کریں۔ شروع میں محفل میلاد کا تصور ایک ایسی مجلس کی حد تک محدود تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بیان کیا جاتا ہو، لیکن انسان کا نفس اس قدر شریر واقع ہوا ہے کہ جو کام وحی کی رہنمائی کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ابتدا میں خواہ کتنا مقدس نظر آتا ہو، لیکن رفتہ رفتہ اس میں نفسانی لذت کے مواقع تلاش کر لیتا ہے اور اس کا حلیہ بگاڑ کر چھوڑ لیتا ہے۔ چنانچہ اب اللہ کے محبوب ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر جو کچھ ہونے لگا ہے اسے سن کر پیشانی عرق عرق ہو جاتی ہے۔ ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے صرف کراچی میں ظلم و جہالت کے ایسے ایسے شرمناک مظاہرے کیے جاتے ہیں کہ ان کے انجام کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ مختلف محلوں کو رنگین روشنیوں سے دلہن بنایا جاتا ہے اور شہر کے تقریباً تمام ہوٹلوں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح منائی جاتی ہے کہ لاؤڈ سپیکر لگا کر بلند آوازوں سے شب و روز ریکارڈنگ کا طوفان برپا رہتا ہے۔ بہت سے سینما عید میلاد کی خوشی میں سینکڑوں بلب لگا کر ان کے اخلاق سوز اور برہنہ تصویروں کو اور نمایاں کر دیتے ہیں، جو اپنی ہر ادا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کی برملا دعوت دیتی ہیں، اور انہی مقامات پر انسانیت کی تصویروں کے سائے میں شاید تبرک کے خیال سے خانہ کعبہ اور روضہ اقدس کی تصویریں بھی چسپاں کر دی جاتی ہے۔ ایک محلہ میں قدم قدم پر روضہ اطہر اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہیں بنا کر کڑی کر دی جاتی ہے، جنہیں کچھ بے فکر نوجوان ایک تفریقہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور کچھ بے پردہ عورتیں انہیں چھو چھو کر خیر و برکت حاصل کرتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب پورے محلے کو روشنیوں میں نہلا کر جگہ جگہ محرابیں کڑی کر کے اور قدم قدم پر فلمی ریکارڈ بجا کر ایک میلے کا سما پیدا کر دیا جائے تو پھر عورتیں اور بچے ایسے میلے کو دیکھنے کے لیے کیوں نہ پہنچیں، جس میں میلے کا لطف بھی ہے اور معاذ اللہ تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی۔ چنانچہ راتوں کو دیر تک یہاں تفریح باز مردوں، عورتوں اور بچوں کا ایسا مخلوط اجتماع رہتا ہے جس میں بے پردگی، غنڈہ گردی اور بے حیائی کو کلی چوٹ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ راقم الحروف ایک روز اس محلے سے گزرتے ہوئے یہ دلدوز مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور اس آیت قرآنی کے تصور سے روح کانپ رہی تھی۔ ترجمہ: اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکہ میں ڈال دیا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرو تاکہ کوئی شخص اپنے کیے میں اس طرح گرفتار نہ ہو جائے کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی حمایتی اور سفارش کرنے والا نہ ہو، اور اگر وہ دنیا بھر کا معاوضہ دے ڈالے تب بھی نہ لیا جائے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے کیے میں گرفتار ہوئے، اور ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہوگا اور کفر کے سبب دردناک سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس آیت کا مصداق بننے سے محفوظ رکھے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس محلے سے گزرتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پکار پکار کر یہ فریاد کر رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤ، تم گمراہی اور بے حسی کے کس اندھے غار میں جا گرے ہو۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ یہی ہے کہ انہی کی محبت و عظمت کے نام پر ان کی ایک ایک تعلیم کو جھٹلاؤ،
ان کے ایک ایک حکم کی نافرمانی کرو اور ان کے یاد منانے کے بہانے جاہلیت کی ان تمام رسومات کو زندہ کر کے چھوڑو جنہیں اپنے قدموں کے تلے رونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ خدا کے لیے سوچو کہ جس ذات کو ساز و رباب کے توڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، اس کے جشن ولادت میں ساز و رباب سے کھیل کر تم کس غضب الہی کو دعوت دے رہے ہو؟ جس ذات نے عورت کے سر پر عفت و عصمت کا تاج رکھا تھا اور جس نے اس کے گلے میں عزت و آبرو کے ہار ڈالے تھے، اس کی محبت و تقدیس کے نام پر تم عورت کو بے پردگی اور بے حیائی کے کس میلے میں کھینچ لائے ہو؟ جس ذات نے نام و نمود، ریا و نمائش، اسراف و تبذیر سے منع کیا تھا، یہ نمائشیں منعقد کر کے تم کس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اگر دین کی کوئی صحیح خدمت تم سے نہیں ہو سکتی، اگر تم اپنی عام زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو ترک نہیں کر سکتے، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہارے عیش پرست مزاج کو بار معلوم ہوتی ہے، تو تمہاری زندگی کے بہت سے شعبے اس عیش پرستی کے لیے کافی ہے۔ خدا کے لیے اللہ کے محبوب ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوا و ہوس کا یہ بازار لگا کر اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ اس کے تقدس اور پاکیزگی کے آگے فرشتوں کی گردنیں بھی خم ہو جاتی ہے۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد تم کس چیز کی خوشی میں اپنے در و دیوار پر چراغاں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے اپنی عملی زندگی میں اس دین برحق کی کوئی قدر صحیح سالم نہیں دیکھی، لیکن عیش و نشاط کی گونجتی ہوئی محفلوں میں کون تھا جو دین مظلوم کی اس فریاد کو سن سکتا؟ جن لوگوں کا مقصد ہی اس قسم کے ہنگاموں سے عیش و نشاط کا سامان پیدا کرنا ہے، ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں۔ لیکن جو لوگ واقعتاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت ہی کے خیال سے اس قسم کے جشن مناتے ہیں، وہ بھی یہ بات فراموش کر رہے ہیں کہ اسلام اور اکابر اسلام کو دوسرے مذاہب اور ان کے پیشواؤں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام نے جہاں ہمیں ان کی تعظیم اور ان کے تذکرے کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے، وہاں ہمیں اس کا طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ یہ وہ دین حق ہے جو ہمیں دوسرے مذاہب کی طرح رسمی مظاہروں میں الجھانے کے بجائے زندگی کے اصل مقصد کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ اکابر اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ورنہ اگر اسلام بھی دوسرے مذاہب کی طرح ان رسمی مظاہروں یعنی جلوسوں کی طرح جانا جاتا تو آج ہم اس بات پر فخر محسوس نہ کر سکتے کہ ہمارا دین بفضلہ تعالیٰ اسی شکل میں محفوظ ہے جس شکل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے دنیا میں لے کر آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی مذہب کے پیروکار محض ظاہری رسموں اور نمائشوں میں الجھ جاتے ہیں تو رفتہ رفتہ اس مذہب کی اصل تعلیمات مٹتی چلی جاتی ہیں، اور بالآخر بے جان رسوم کا ایک ایسا ملغوبہ یعنی فضول چیزوں کا انبار باقی رہ جاتا ہے جس کا مقصد انسانی نفسانی خواہشات کی حکمرانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔